أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الجن شروع کریں گے اور اس کی کچھ آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ رزق، یہ ٹیکنالوجی اور یہ بے شمار نعمتیں اور نام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا پچھلا سبق جو کہ سورۃ النوح ہم نے اپنے کل کے سبق میں دیکھی تھی، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے نوح کو علیہ السلام ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا، مہلت دے گا۔ یقین اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب جب بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ دیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا اور پیدا کیا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی، بلکہ ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے تو یقیناً انہی کو نقصان میں بڑھا دیا ہے۔
اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ودہ اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصرہ کو، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ یہ ہمارا کل کا جو سبق تھا، اس میں ہم نے محسوس کیا کہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد سورہ تھی، اور اس میں جو بہت سارے نکات جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ جو ہے، یا ایک جو اہم بات جس کو یاد دہانی کے طور پر ضرور ہمیں ایک دفعہ یاد کرنا چاہیے ذہنوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو حضرت نوح علیہ السلام کی، جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اور ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت حسن بصری جو ہے ان کے بارے میں بھی، اور دوسرے علماء، اور آج تک جو ہے وہ یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ استغفار انسان کی ہر طرح کی پریشانی کو دور کرنے کا باعث ہوتا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، جس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنے سے در حقیقت آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے جس سے آسمان سے بارش، یا جس سے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لہذا جب بھی کبھی ایسا موقع ہو، کوئی پریشانی کسی بھی طرح کی، کسی بھی نوعیت کی کوئی تکلیف، کوئی تنگدستی، کچھ بھی ایسے معاملات ہو، تو استغفار کو زیادہ سے زیادہ کرنا، وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کر دے گا انشاءاللہ، بلکہ دنیا میں بھی وہ آسانی، وہ تنگی جو ہے اس کو ختم کر کے آسانی جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ایک بہترین بدلہ جو ہے، یا اجر جو ہے، یا بہترین ایک صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو استغفار کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں ان آیات میں، پچھلی سورہ مبارکہ میں ہمیں ملی، اس ہمارے کل کے سبق میں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دائی افراد جو ہیں، جو دعوت اس دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں، گو کہ وہ کافروں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک کافروں کے لیے ایک نصیحت، اور یا ان کے کردار کی ایک جھلک پچھلی قوموں میں جن ملتی، اس کی طرف ایک اشارہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی جو ہے کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی 900 ساڑھے 900 سال تک دن رات محنت کی اللہ کے راستے میں، تو آپ بھی صبر جمیل سے کام لیجیے۔ اس سے پہلے کی آیات سے پتہ چلا، لیکن آج ہمارے لیے بھی یہ رہنمائی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا، دین کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت ہی صبر آزما کام ہے، اور اس میں بہت ساری جو تکالیف جو ہے، وہ بہت ساری ریزسٹنس جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے، جو اس کو فیس کرنا جو ہے وہ صبر کیا ایک کمال، مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جس میں بھی جو عطا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کل مختصر انداز سے دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اسی تبلیغ کا، اس دین کی تبلیغ کا، تو تب سے لے کر ہر اینگل سے، ہر نبی جو ہے وہ ہر اینگل سے اپنی قوم کو
मतलब हिदायत की तरफ बुलाता है या अल्लाह की तरफ बुलाता है। हर एंगल से मुराद कि रूहानी मामलात में भी तौहीद के बारे में, गैब की बातों के बारे में बताकर, जन्नत और दोज़ख के बारे में बताकर, तकवा और इस्तगफार वगैरह की तरगीब देकर रूहानी मामलात की तरफ उनको राग़िब करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ज़ाहिरी जो असबाब जो उनके सामने है, ज़मीन जो है वो कैसी है, उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से वो पैदा हुआ, किस तरह से ज़मीन के ऊपर नबातात उगती हैं, यानी उसके इर्द गिर्द जो फैले हुए बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनकी तरफ वो भी तवज्जो दिलाकर अल्लाह की तौहीद की तरफ वो मतलब इशारा करते या बुलाते। और इसके अलावा जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं कि जरा आसमान की तरफ निगाह को उठा कर बैठोगे, आसमान जो है वो किस तरह से सात आसमान तय बरता है, और उसमें फिर सूरज के बारे में और चांद के बारे में और जमीन के बारे में कि किस तरह से वो सारा निज़ाम है। तो हर पहलू से, हर अंदाज से, हर मतलब तरह से वो अपनी लोगों को दीन की दावत की तरफ बढ़ाते हैं। तो लिहाजा ये हमें एक नुक्ता ये भी नजर आता है इसमें कि जो दाई है, जो दीन को, अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यानी कि उनके पास अगर हर तरह की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो हो ऑथेंटिक किस्म की, तो ये इंफॉर्मेशन जो है उनके काम को आसान कर देती है, और उनके काम का एक लाजमी हिस्सा जो ना वो भी होती है। तो बहर वो अपने मौजू के एतबार से, अपने कंटेंट्स के एतबार से बड़ी एक मुनफरद सूरत की सूरत नूर, जिसका हमने कल समझने की कोशिश की। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसकी बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे दिल में उतार कर इसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की हमारी जो सूरह मुबारक है वो भी एक बड़े मुनफरद मौजू और बड़ा अहम मौजू जो है वो हमारे सामने लेकर आ रही है। तो देखते हैं इंशाल्लाह आज के सबक में हम क्या कुछ समझने की कोशिश करते हैं, इस दुआ के साथ कि हमें समझने के साथ साथ उसके ऊपर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुरू करते हैं आज का सबक। आज का सबक हमारा सूरतुल जिन। सूरतुल जिन ये एक मक्की सूरा है, यानी मक्का के मक्की जो दौर है उस दौरान में ये सूरह मुबारक नाज़िल हुई। कुरान मजीद में जो सूरतों की तरतीब है मुसहफ के मुताबिक ये 72 नंबर पर, 72 नंबर पर ये सूरह मुबारक आती है, जबकि तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये 40 नंबर पर यह सूरह मुबारक मौजूद है। अ, आयात इसमें 28 है और दो रुकू है। दो रुकू और 28 आयात पर मुश्तमिल सूरतुल जिन, जो कि एक मक्की सूरा है। जिन जो है, इसी सूरह मुबारका की पहली आयत में लफ्ज जो है जिन वो भी आया, और उसमें जो पहला जो मौजू है, मौजू के एतबार से भी जिन्नों का ग्रोह या जिन्नों के बारे में, कुछ जिन्नों को एक ग्रोह के बारे में कोई मालूमात अल्लाह ताला ने हमें जिक्र की इस कुरान, इस सूरह मुबारक के पहले हिस्से में, जिसकी मुनासबत से इसका नाम जो है वो सूरह जिन जो है वो रखा गया। तो इसमें जो मज़ामीन है या इसका जो ज़माना नज़ूल है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो मज़ामीन के एतबार से तो हम देखते हैं कि इसमें दो मजमून हमें मिलेंगे या दो मौजू हमें मिलेंगे। शुरू में तो जिन्नों का जिन्नों के ग्रोह का तज़किरा जो है वो अल्लाह ताला ने किया है, जिसको हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा तमहीद उसको देखेंगे। और दूसरा मौजू जो है उसके आखिरी जो तकरीबन निस्फ सूरा जो है वो फिर मुशरिकीन के साथ या काफिरों के साथ खिताब है अल्लाह ताला का, कि अगर तुमने अपनी मतलब वही तौहीद की और क़यामत के बारे में कि अपनी इस्लाह कर लो, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो क़यामत में, नहीं तो तुम्हारे साथ बड़ा मुश्किल और कठिन मामलात जो हैं वो होंगे। तो उनको उनको डराने के लिए और उनको नसीहत के लिए बाकी आधी सूरा जो है, अगला हिस्सा सूरा का वो इस तरह से होगा।
تو زمانہ نزول کے بارے میں اس میں ڈاؤٹ ہے، کسی کوئی حتمی رائے جو ہے وہ نہیں کوئی پائی گئی۔ البتہ کیونکہ یہاں پر جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی دو رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 نبوی میں طائف کا سفر کیا تھا۔ سورۃ الاحقاف میں ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جب 61 سالی کے بعد حضرت حتیجہ جو ہے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے علاوہ ان کے چچا ابو طالب جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ بہت ہی غمزدہ تھے، اور پھر مکہ والے کی مخالفت بھی بڑی شدید تھی، تو انہوں نے طائف کا سفر کیا کہ شاید کہ طائف کے سردار جو ہیں وہ ان کو مطلب کوئی جگہ دیں رہنے کی، اور ان کو کوئی اجازت دیں کہ وہاں پر جا کر وہ تبلیغ کا کام کریں۔ لیکن طائف کے لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کیا کہ وہاں سے وہ بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہنے کہ وہاں سے واپس جب نکلے تو وادی نخلا کے مقام پر کچھ تھوڑا سا انہوں نے اسٹے کیا، اور وہاں پر صبح کے وقت میں نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جنہوں نے آپ کا یہ کلام جو ہے یا آپ کے یہ قرآن جو ہے وہ سنا ہے، اور اپنی قوم کو جا کر بتایا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ موسیٰ کی طرح سے ایک کتاب ہے آئی ہے، لہذا تم اس کی طرف آ جاؤ۔ تو وہاں پر ایک واقعہ یہ ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح سے جنہوں نے یہ قرآن سنا ہے اور جا کر اپنی قوم میں، اپنی جن قوم جو ہے اس میں اس کی تبلیغ کی ہے اور وہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت ملی، اور وہ پھر ایک مضبوط دل کے ساتھ واپس مکہ اپنے اپنا جو وہی فرائض منصبی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے بڑی مضبوط ارادے کے ساتھ واپس وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے۔ تو ایک واقعہ تو یہ کوٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ رائے یا گمان جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً سن 10 نبوی میں ہے، یعنی ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے نبوت کو ظاہر ہوئے 10 سال تقریباً گزر چکے ہیں، تو یہ کافی لمبا ایک عرصہ رہتا ہے۔ جبکہ ایک دوسرا واقعہ جو ہے جو ایگزیکٹلی کس سن میں ہوا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اوقاز، کوئی اوقاز بازار ہے کوئی، وہاں پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے نخلا کے مقام پر ہی تھوڑا سا کہہ لے کہ سستائے یا ٹھہرے، اور وہاں پر صبح کی نماز جو ہے وہ انہوں نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ادا کی۔ تو اس صبح کی اذان نماز کے دوران جنہوں نے یہ قرآن سنا، جس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، جنہوں کو نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی مکالمہ ہوا، نہ ہی کوئی بات چیت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ آپ کے زبان مبارک سے جو کلام ادا ہوا، اس کو پھر جن جو ہیں انہوں نے سنا، جنوں کے گروہ نے، اور انہوں نے واپس جا کر اپنے لوگوں میں، اپنے قوم میں اس قرآن کا تذکرہ کیا، اور پھر وہ ایمان لے کر آئے، اور اس طرح سے آگے چلیں گے ہم جب تک یہ واقعہ جو ہمارے سامنے کھل جائے گا۔ تو اس کی صورت کی جو کرونولوجیکل آرڈر ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو 40 نمبر پر ہے، تو یہ بھی ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مکی کو دور کی بالکل ابتدائی سورہ جو ہے ان میں شامل ہے، بالکل شروع کی۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ میں تبلیغ اعلان عام جب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 نبوی کے بعد، تو اس کے کچھ ہی عرصے میں، یعنی شروع کے عرصے میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے موضوعات اور اس میں ایک دو واقعہ جو ہے جنوں کے زبانی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کیا، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا یہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور کی سورہ مبارکہ ہے۔ مگر جب ہم آگے بڑھیں گے تو مزید ہمارے سامنے اس کے کنٹینٹس جو ہیں وہ انفولڈ ہوں گے، اور اس میں مزید ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا اس کے معاملات ہیں۔ سورۃ الجن جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، اندازہ ہو گیا کہ یہ جنوں کے بارے میں ہے، اور جن
بجائے اس کے کہ ہم لمبی چوڑی تمہید باندھے جن کیا ہے، وہ اس سے پہلے کافی تذکرہ ہو چکا ہے، تو زیادہ لمبی بات اس پہ نہیں کرتے۔ البتہ مختصر یہ ہے کہ جن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی دعوت توحید اور دعوت مطلب رسالت پر ایمان اور باقی جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور جنوں کے بارے میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ آئی، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا دونوں سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ جو گزری تھی سورۃ الرحمن، اس میں تو 31 دفعہ تو براہ راست انسانوں اور جنوں کے دو بھاری گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کس کس اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، یہ نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان میں ہم نے دیکھا کہ جنوں کی تخلیق جو ہے، خلق الجان من مارج من نار، جنوں کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے کی، یعنی آگ کے شعلے کا بالکل آخری یا باہر والی پرت جو ہے، جو بالکل نظر نہیں آتی، اس سے جنوں کو تخلیق کیا یا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ انسانوں کو کمپیئر اگر کریں تو جنوں میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری جو خصوصیات ہیں وہ پائی جاتی ہیں، بہت ساری، جیسا کہ یہ غیر مرئی سب سے پہلے نظر نہیں آتے، البتہ اگر یہ کوئی جسم میں داخل ہو جائے یا کوئی شکل صورت اگر اختیار کر لیں تو وہ انسان جو ہے ان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن دوسری مخلوقات جیسے کہ جانور وغیرہ وہ جنوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ انسانوں کے کمپیریزن میں اگر جنوں کو دیکھیں تو وہ دوسرے جسموں کے اندر اپنے آپ کو سرایت کر لیتے ہیں، اب سفر کرنے میں بہت تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچتے ہیں۔ ان کی اپروچ جو ہے وہ جو زمین کی جو خدا ہے یا زمین کے جو باؤنڈریز ہے اس سے بھی باہر نکل کر آسمانوں کی طرف بھی یہ سفر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر بھی ایک جن جو ہے، فرشتوں کے گروہ میں جن بھی موجود تھا، ابلیس، جس نے پھر وہاں پر تکبر کیا اور انکار کیا اور اللہ کے نافرمانوں سے ہو گیا، دھتکار دیا گیا وہاں سے۔ پھر اس سے یہ بھی اندازہ آتا ہے کہ جن جو ہے وہ انسانوں سے پہلے کی مخلوق ہے، انسانوں سے پہلے اس کو تخلیق کیا گیا۔ تو بہرحال جنوں کے بارے میں بہت ساری ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز جو ہیں انسانوں کو کمپیئر کر جب کریں تو وہ بہت ہی زیادہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا کہ ایک انسان جو ہے اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ ایک اپر ہینڈ رکھتا ہے جنوں سے ایک اپر ہینڈ ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جنوں سے خوف کھاتے ہیں یا جنوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، جیسا کہ ہمیں آگے جا کر کچھ آیات میں ہمیں اس کی طرف بھی اشارہ ملے گا کہ جن جو ہے وہ کیونکہ انسان جو ہے وہ ہم سے پناہ مانگتا ہے، تو جس کی وجہ سے جن جو ہے وہ بھی سرکش ہو گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنے لگ گئے ہیں، جبکہ طاقتور تو صحیح انسان کو ہونا چاہیے۔ بہرحال جنون کے یہ معاملات ہمیں اس کا اندازہ ہے، یاد دہانی کے لیے کچھ تذکرہ کیا۔ ایک اہم واقعہ جو ہے وہ جو اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملے گا، اور وہ اس کی وجہ نزول جو ہے وہ اس کو بھی ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ جن جو ہے ان کی اپروچ یا وہ جو مطلب ان کی پہنچ جو ہے وہ آسمانوں تک ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف وہ لپکتے تھے، وہ سفر کرتے تھے، اور وہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اٹک کر اس کو اپنے عامل، اپنے نجومی، اپنے کاہن وغیرہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان تک وہ پہنچاتے تھے، یا اپنی ضرورت کی باتیں یا اپنی جو ان میں سے شیطانیت کے یہ جنوں کی وہ قسم جو شیطان قسم کے ہیں ان کا یہ رویہ ہے غالباً، جو مجھے سمجھ لگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، نصیحت آ جانے کے باوجود وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی رسی دراز کر دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر گمراہی کے رستے پر چلو بڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس گمراہی کے آگے رستے میں چلنے کے لیے ان کو مال بھی دیتا ہے۔ مال جو ہے آزمائش کے طور پر دیکھا ہے، آسودگی آزمائش کے طور پر دیتا ہے، مہلت جو ہے وہ آزمائش کے طور پر دیتا ہے کہ دیکھو ذرا تمہیں سب کچھ نصیحت وغیرہ تو ہے، لیکن اب تم اگر اس نصیحت کے مطابق نہیں کرو گے تو یہی مال جس کو تم ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے یا ناجائز طریقے سے استعمال کر کے اپنی عاقبت مطلب کو تم دعوت دے رہے ہو، اپنی
اپنی جو آخرت جو ہے اس کی بربادی کی دعوت ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح سے جنوں کے ساتھ بھی غالباً معاملہ ہے کہ ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ اس طرح کی انفارمیشن یا اس طرح سے کہ معاملات جو ہیں وہ تمہارے لیے مناسب نہیں، لیکن جب انہوں نے ضد پر آ کر یہ سارا کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کر دی۔ فرشتوں سے انفارمیشن اچک لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نوز باللہ کو اللہ تعالیٰ کی جو ایک سیکورٹی تھی وہ کوئی کمزور تھی کہ جنوں سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ لے کر چلے گئے شیطان، لیکن یہ آزمائش کی خاطر مجھے نظر آتا ہے کہ تاکہ وہ فرشتوں سے جو انفارمیشن اچکتے ہیں تو ایک تھوڑا سا لوز کنٹرول کا تھی کہ یہ انفارمیشن اچک کر اگر تم نصیحت کرو، اگر تم نصیحت پکڑتے ہو تو یہ انفارمیشن اچکنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر اچک لو تو پھر تمہاری بربادی جو ہے آخرت کی کیا ہوگی اگلے زندگی میں یا جو بھی ہے۔ تو بہرحال جس طرح کے بھی معاملات ہیں تو وہ فرشتوں سوری جنوں کا یا شیطان ٹائپ جو جن ہے ان کا ایک یہ رویہ رہا کہ وہ آسمانوں کی طرف سفر کر کے وہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ اچکتے تھے، لیکن ایک وقت آیا جب نبوت کا ظاہر ہونے کے شروع کے پیریڈ میں انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ آسمان کی طرف جو ہے وہ بڑے سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں، اور وہ کچھ بڑی شدید قسم کی ایک حفاظت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی جن جو ہے جب وہ اپروچ کرتا ہے وہاں پر تو اس کو وہاں سے شہاب ثاقب کے ذریعے سے یا آگ کے گولوں کے ذریعے سے وہاں سے اس کو واپس بھگا دیا جاتا ہے۔ تو جو آسمانوں کے اوپر جو سیکیورٹی ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ان کو نظر آئی جو کہ انہوں نے نہیں دیکھی تھی، یا جو کہ کئی صدیوں تک ایسا کوئی معاملہ نہیں انہوں نے دیکھا تھا، تو اس بات میں ان کے کان کھڑے کر دیے جنوں کے کہ کیا واقعہ ہو سکتا ہے، کیا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری سی کوئی سچویشن ہے، یہ غیر معمولی جو سیکیورٹی ہو گئی ہے اپنی فرشتوں کے ذریعے سے، تو اس کی کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے۔ اور انہوں نے دو اس کی ممکنہ وجوہات جو ہیں وہ ان کو سمجھ آئی پہلے شروع میں جب یہ سیکیورٹی انہوں نے دیکھا، سیکیورٹی میئرز کو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو آباد لوگ ہیں یا قومیں ہیں ان کو یا ان میں سے کچھ کو عذاب دینے کا، سزا دینے کا ارادہ کیا ہے، اور اپنے اس ارادے کو کسی صورت وہ کیا لوگ کہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا اس کے امپلیمنٹ ہونے سے پہلے، کہ اگر جن اس کو اچک لیں گے اس انفارمیشن کو تو وہ جا کر پہلے سے ہی بتا دیں گے اور پہلے سے ہی علم ہو جائے گا، یعنی مہلت کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور اس مہلت کا وقت جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کب ختم ہونے والا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب یا کوئی سزا جو دنیا کے اوپر دینی ٹھہر چکی جس کی وجہ سے اتنی سیکیورٹی ہو گئی ہے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی نبی یا کوئی رسول جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے جس کی طرف فرشتے جو ہیں وہ وحی لے کر جاتے ہیں، اور اس وحی کے اوپر پہرا دیا جاتا ہے، یہ سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے جس کا انہوں نے بڑا مطلب غور و فکر کر کے ٹٹول کر انہوں نے جب دیکھا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہے، لیکن جب پھر ایک موقع کے اوپر جیسا کہ یہ آیات ہمیں بتائیں گی کہ انہوں نے وہی وادی نخلا کے مقام پر تلاوت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تلاوت کے دوران انہوں نے اس قرآن کو سنا، تو وہاں پر ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ واقعہ ہے کہ اس وجہ سے یہ اتنی سیکیورٹی ٹائپ تھی کہ رسول جو ہے وہ آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی طرف وحی آتی ہے، اور اس وحی کو ایک سیکیورٹی کے حصار میں پورا پہنچایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو امانت ہے جو جبریل امین کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترے، اس کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی لوز کنٹرول یا کوئی لوپ ہول نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے، یہ شیطانیت جو ہے، شیطان ٹائپ جن جو ہے وہ اس میں کوئی اپنا کوئی رول جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ کر سکے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم جو واقعہ یا ایک اہم پوائنٹ جو ہے جو کہ ہمیں اس آگے جا کر ان آیات میں بھی ملے گا، اور اس کی طرف ہمیں اشارہ بھی کرتا ہے کہ اس اس قرآن نے کس طرح سے جنوں کے اوپر اثر کیا، اور کس طرح سے جنوں نے بھی پھر اسلام قبول کیا اور وہ بھی پھر مومن ہو گئے۔ اس کے اور بھی بہت سارے ذیلی جو نکات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو اس میں سے ضرورت کی ہوگی یا اہم نقطے ہوں گے اس کو ہم
थोड़ा सा देखेंगे। बाकी इंशाल्लाह आयात जो है वो सादी सी हैं। आयात जो है हम देखेंगे तो एक ज़ाहरी जो आयात का जो कंटेंट्स है या आयात के जो अल्फाज हैं वो तो हमें थोड़े से सादे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अनकवर किया जाए तो उनके पीछे छुपा हुआ पैगाम जो है वो भी बड़ी आसानी से समझ आने वाला है, या बड़ी आसानी से मतलब समझा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा तफसील जो है उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह हमें। तो शुरू करते हैं इसी तमहीद के साथ आज का सबक जो है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, आप कह दीजिए, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप अपने जो लोग हैं या जो मुशरिक है उनसे कह दीजिए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, उलूहिया इलैया, कि मेरी तरफ वही की गई है, अन्नहुस्तमा नफरन मिनल जिन्नी, कि बेशक ये हकीकत है कि गौर से सुना, अस्तमा सुना, गौर से सुना, जिन्नों की एक जमात ने, नफरन मिनल जिन्नी, जिन्नों में से एक जमात ने गौर से सुना। आप काफिर को बता दीजिए कि किसको सुना गौर से, इस कुरान को। जिन्नों की एक जमात ने इस कुरान को गौर से सुना, यानी जिन्नों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कुरान के सुनने के हवाले से कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया। यानी ये आयत जो है ये 2 in 1 कह लें, कि एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस आयत के जरिए से इन्फॉर्म कर दिया गया कि जिन्नों की एक जमात ने आपकी इस कुरान की तिलावत जो है उसको बड़े गौर से सुना है, और इसके जरिए से आप अपनी कौम को भी बता दीजिए कि जिन्नों की एक जमात जो है वो इस कुरान को बड़े गौर से सुन कर गई है। ठीक है। तो फकालू, तो उन्होंने कहा, किसने कहा, जिन्नों ने कहा, जिन्नों की एक जमात ने इस कुरान को बड़े गौर से सुना है। और फिर जिन्नों ने कहा, किसको कहा, उन्होंने अपनी कौम से कहा। अपनी कौम से कहा, क्या कहा, आगे जाकर हम बहुत सारी आयत, आज का तकरीबन हमारा जो सबक है पूरे का पूरा वो जिन्नों का कौल जो है, या जिन्नों ने अपनी कौम में जाकर जो कहा उसकी तरफ हमें इशारा करता है, या वो हमें बातें बताता है जो जिन्नों ने अपनी कौम के साथ जाकर की। अब यहाँ पर अहम सोचने की बात यह है कि ये कुरान जो है ये तो इंसानों के लिए नहीं, जिन्नों के लिए भी इक्वल है, लेकिन इंसानों के ऊपर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब बहुत ही कोशिश करके उनको ये समझा रहे हैं सारा कुछ। लेकिन जिन जो है उन्होंने इस कुरान को सुना और उन्होंने अपने जाकर अपने अपनी कौम से बताया। अब इस जितनी बातें जिन्नों की जिनकी नकल की अल्लाह ताला ने यहाँ पर, उनको हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जिन्नों ने जब इस कुरान को सुना तो नंबर 1, उन्होंने अपने गिरबान में झलका, अपने किरदार और अपने वो अपने अपने गिरबान से मतलब इंफरादी तौर पर भी, और इज्तिमाई बहसीत, ग्रुप बहसीत, एक जमात के भी उन्होंने टटोल टटोल कर देखा कि ये कुरान जो है ये हमें क्या हिदायत और नसीहत हमें मिल रही है, हम में क्या प्रॉब्लम थे, हम में क्या कमजोरियां थी, हम में क्या खराबियां थी, जिनकी इसलाह ये है ये कुरान कर रहा है, या जिनके बारे में कुरान जो है ये हमें रहनुमाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने, हमें ये नजर आता है कि उन्होंने अपने गिरबान में झलका, अपने किरदार को, अपने मामलात को देखा कि हमारे क्या मामलात थे, जबकि कुरान हमें इसकी तरफ कैसे रहनुमाई देता है। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने फिर एक दूसरे के साथ डिस्कशन की, यानी दूसरों तक भी ये बात पहुंचाई कि देखो हमारा ये रवैया था, हमें ये करना चाहिए, हमारा ये असूल होना चाहिए, या हमारा ये किरदार होना चाहिए। तो उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को मतलब ना सिर्फ दूसरों को जाकर ये तबलीग की इस कुरान की, बल्कि अपने किरदार को पहले देखा, अपने गिरबान में पहले झंका, जिसका बार बार हम तज़किरा करते हैं कि अपने गिरबान में झंकने से ही सबसे पहली इस्लाह का दरवाजा जो है वो खुलता है। बारह आगे जितने कौल हैं फिर वो, और एक बड़ी खूबसूरत अंदाज से वो कौल जो है वो हमें नजर आएंगे कि जिन्होंने कहा कि हमने इस कुरान को सुना,
کہ یہ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے، اور اس میں ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اس میں تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رویے پہلے کیسے تھے، اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پوری قرآن کو مطلب موضوع بناتے ہوئے ان کی ساری باتیں جو ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس ہدایت کے ذریعے سے، اس نصیحت کے ذریعے سے ہمیں یہ پوائنٹس پتہ چلے، یہ ہمارے اپنے رویے پتہ چلے، یہ ہمارے اپنے معاملات ہمارے اوپر کھل کر آئے، یہ ہمیں نصیحت ملی کہ اس طرح سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں جو اس قرآن سے انہوں نے سنی، اس سے انہوں نے اخذ کیے بہت سارے نتائج جو ہیں۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں، بلکہ انہوں نے بڑا ڈیپلی یہ قرآن کو سنا، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب کون سی آیات تلاوت ہو رہی تھی اس وقت، اس کے بارے میں تو کوئی مفسرین نے ذکر نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں شرک کا میٹر جو ہے وہ بھی ہوگا، اس میں یہود و نصارہ کے جو کنسپٹس ہیں یا جو عقائد ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہوگا، ان میں پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ ہوگا، ان میں دیگر اصلاحی معاملات بھی ہوں گے۔ تو بہت ساری آیات ہیں، یا تو مختلف موضوع جو ہے مختلف جگہوں پر ہے، یا کئی دفعہ مختلف موضوعات کو اکٹھا کر کے ترتیب کے ساتھ ایک جگہ پر بھی اس قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ تو کچھ ایسی آیات انہوں نے سنی جو ہر طرح کا احاطہ کرتی ہیں ان کو، جس کو انہوں نے سمپ کیا اور گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے معاملات جو ہیں اس طرح سے چل رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ وہی کی گئی ہے میری طرف کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو غور سے سنا، اور ان جنوں نے کہا اپنی قوم کے جنوں سے جا کر کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن، کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن جو ہے وہ تو اس کا مطلب ہی مطلب یہ وہ تلاوت کیا جانا یا پڑھنا ہے، بار بار ادا کرنا ہے، پڑھی جانے والی چیز جو ہے اس کا نام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کے نام سے ان کا تعارف سے پہلے سے موجود ہو، لیکن عجیب عجب جو ہے عجیب قرآن جو ہے اس میں عجیب قرآن سے مطلب یہ ہے کہ وہ حیران کن کی طرح کا مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک ایسا کلام سنا جو کہ حیران کن ہے، جو حیران کر دینے والا ہے، جس کو سن کر ہم حیران ہو گئے، یا جس نے جھنجھوڑ کر ہمیں رکھ دیا، یا جس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا، یا جس نے ایسا قرآن ہم نے سنا جس نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ یعنی آپ کو یہ بات کہ ایسا کلام ہم نے سن لیا جس میں اس قدر تاثیر ہے، اور اس قدر اس میں مطلب گہری باتیں ہیں کہ ہماری تو آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو قرآن عجبا مختلف انداز سے اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے تو ایک ایسے قرآن کو سنا جو ہمیں مختلف طرح سے ہدایت و نصیحت اور رہنمائی دے کر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہمیں آنکھیں کھول کر ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے کہ ذرا اپنی زندگی کو ٹٹولو اور اگلی فکر کرو، آگے کی زندگی کی فکر کرو۔ اور اس قرآن میں یہدی الی رشدی، یہ قرآن تو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ انہوں نے یہ قرآن جو ہے وہ اتنا سنا اور سمجھ لیا کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو ایک اتنی بہترین اور اتنی اعلیٰ اور افضل کتاب ہے کہ یہ ہر طرح کی رہنمائی کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے، بلاتی ہے، یا نصیحت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ فآمنا به، تو لہذا ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے وہاں پر یعنی یہ سارا جو قول ہے وہ جنوں نے اپنی قوم سے کہا، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں بھی جھانک رہے ہیں، آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو تبلیغ بھی دے رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہمیں بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، یعنی ہم توحید پر آ گئے، اور اس رسول پر بھی ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں ہم شریک بنائیں گے اپنے رب کا کسی کو بھی، اور اب تو ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اب اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جن جو ہے وہ کسی طرح کے شرک میں مبتلا تھے۔ اب یہ شرک جو ہے دو طرح کا عام طور پر ہو سکتا ہے، ایک تو مشرک لوگ جو ہیں وہ جو شرک کرتے ہیں بتوں وغیرہ کی پوجا کرنا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا جو ہے وہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی ایک شرک کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی شان میں اس طرح سے گستاخی کہ اللہ کے مقابلے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا، یا حضرت عیسائی جو ہے وہ
हजरत मरियम को अल्लाह ताला की बीवी जो है वो करार देते, और इस तरह के मामलात। तो दोनों में एक सिचुएशन जो है वो हो सकती है। लेकिन ये जो, या ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ मतलब मकतबा फिक्र के, जैसे हमारे मकतबा फिक्र है कि उस तरह से, या तो मुख्तलिफ रिलीजन, मुख्तलिफ जो मजहब है उनके ग्रोह हैं। जिन्हों के में भी इसी तरह से मजहब भी है, ना सिर्फ मुख्तलिफ मजाहब के, जिनमें मुसलमान जिन, ईसाई जिन, यहूदी जिन, मुशरिक जिन, एथियस्ट किस्म के जिन, तो बल्कि उनके अंदर अपने अंदर भी सेक्ट्स हैं, जैसे हमारे अंदर के बरेलवी और शिया और सुन्नी और इस तरह के जितने हैं, तो उनमें भी इस तरह की मतलब जो डिवीजन है वो भी पाई जाती है। तो हो सकता है कि मुख्तलिफ मजाहब के और मुख्तलिफ मसालक के ग्रोह जो हैं या जिन जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो उन सब ने अपना अपना इहाता किया और उन सबको अपनी अपनी सिचुएशन जो वो वाजे होकर नजर आ गई। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम हर भी रब, अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, यानी तौहीद के ऊपर तो हम आ गए, अब तो हम इस तौहीद को कभी नहीं छोड़ेंगे। वअन्नहु तआला, और ये कि वअन्नहु, और ये कि हकीकत है, बेशक बिलाशुबा ये हकीकत है कि तआला जद्दु रब्बिना, कि बुलंद, बहुत बुलंद शान वाला है हमारा रब। हमारा रब तो एक अजीम शान और बुलंद मर्तबा है। मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, नहीं बनाई उसने कोई बीवी और ना ही कोई औलाद। उसकी ना तो कोई बीवी है और ना ही कोई औलाद है। यानी ये पहला जो है वो एक शिरक जो है जो मुशरिक का तरफ आता है। दूसरा जो है कि उस हमारा तो ये रब जो है वो तो आला व अफजल है, या इन बातों से बहुत बुलंद है, या बेनियाज है कि उसकी कोई बीवी या औलाद हो। उसने तो अपनी कोई बीवी या औलाद नहीं बनाई, जैसा कि यहूद और नसारा का कुछ कंसेप्ट हैं। तो यानी कि हर लिहाज से उन्होंने अल्लाह की तौहीद का ना सिर्फ इकरार कर लिया, बल्कि अपनी इस्लाह भी कर ली और अपने जो मामलात हैं उनको दुरुस्त भी कर लिया। वअन्नहु कान यकूल सफीहुना, और बिलाशुबा ये हकीकत है, और उन्होंने कहा कि ये भी एक हकीकत है। ये बड़ा खूबसूरत अंदाज है ये यहाँ पर जिन्नों का इस कुरान के बारे में बात करना, कि इस कुरान के पढ़कर हमें ये समझ लगी कि बिलाशुबा ये हकीकत है कि अल्लाह ताला के तो बुलंद शान वाला है और उसकी कोई बीवी और औलाद नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि कान यकूल सफीहुना अलल्लाहि शतता, कि था वो कहता हमारा बेवकूफ, अल्लाह शतता, अल्लाह पर झूठ। हमारा हम में से एक बेवकूफ जो है वो तो अल्लाह पर झूठ बांधता था। सफीह होना जो है वो हमारा बेवकूफ, या हम में से एक बेवकूफ, जो हम में से एक बेवकूफ जो है वो एक वारदात भी हो सकता है कि हमारे ग्रोह में एक कोई ऐसा जिन ऐसा है जो कि अल्लाह के साथ झूठी बातें मंसूब करता है। और अगर इसको वाहिद समझा जाए तो ये इब्लीस की तरफ इशारा है, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तकब्बर किया, अल्लाह का कुफर किया, उसने अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी की। तो ये एक तो उसकी तरफ इशारा हो सकता है, या दूसरा एक ग्रोह की तरफ से होता है, जैसा कि कुछ लीडर टाइप किस्म के जो लोग होते हैं, जो फिर अपने जो पीछे फॉलोअर्स हैं उनको उनके ऊपर असर अंदाज होते हैं, और खासकर रूहानी पेशवा तरह के जो लोग हैं, जो कि मतलब अगर गलत राहों में पड़े हुए हैं तो उनके जो मुरीद वगैरह हैं वो भी उनके पीछे पीछे लब्बैक कहते हुए चलते रहते हैं। तो यह हो सकता है कि ये ग्रोह भी हो सकता है, जिन्हों का कोई ग्रोह जो जो लीड करता था रूहानी एतबार से, और वो लीड करके उनको गुमराही की तरफ लेकर जा रहा था, जैसा कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात आज भी चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो बहरहाल उन्होंने इस बात का भी वहां पर अंदाजा कर लिया कि हमारा वो जो लीडर, चाहे वो एक शैतान जिन था, या वो एक ग्रोह जो है, लीडर ग्रोह जो है, या उलमा का एक लीडर जो रूहानी पेशवाओं का जो ग्रोह है, उन्होंने तो अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रखे थे। ये तो कुरान में हमने सुना तो हमें पता चला कि अल्लाह का तो कोई शरीक है ही नहीं, वो तो वाहिद है, उसके अलावा तो कोई और लायक इबादत ही नहीं है। तो उनको अपने जो उस लीडर की या अपने उन पेशवाओं की जो झूठ है वो भी उनके ऊपर खुल गया इस कुरान को सुनकर। वअन्ना, और बेशक इस कुरान से ये भी हमें पता चला, या इस कुरान को पढ़कर हम इस नतीजे पर भी पहुंचे कि बेशक ज़नन्ना अन लन तकूला ज़नन्ना अन लन तकूल अल इंस वल जिन्नु,
کہ ہم نے خیال کیا تھا کہ یقیناً ہرگز نہیں کہیں گے، لن تقول، ہرگز نہیں کہیں گے، الانس والجن، انسان اور جن، اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ، اور ہم نے یہ یقین کر رکھا تھا کہ انسان اور جن یہ دونوں اللہ کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہیں کریں گے، یعنی اپنے گروہ میں، اپنے عقائد میں، یا اس لیڈر یا اس جو پیشواؤں کا جو ایک جو حصار جو بنایا ہوا تھا اس میں، وہ اس میں اس طرح سے کنویں کے مینڈک کی طرح سے گرفتار تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہی باتیں سب سچ ہیں، یہی حق ہے اور یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جن جو ہے یا جنوں کا وہ گروہ جو ہے، وہ نہ صرف خود اپنا ان کا حصار یا اپنا ان کا گروہ جو ہے وہ ایسا تھا، بلکہ وہ جن انسانوں کے ارد گرد وہ رہتے بہتے تھے، وہاں پر لوگ جو ہے وہ بھی انسان جو ہے وہ بھی کوئی اس نیچر کے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس طرح کی بدعقیدگیوں میں اس طرح سے مبتلا کہ ان میں کوئی سمجھ بوجھ ہی نہ تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ یہی حقیقت ہے اور یہی سچ ہے، اور یہ اللہ کی طرف کو جھوٹ منسوب ہی نہیں کیا سکتا۔ یعنی وہ اتنے پاکباز نظر آتے ظاہری طور پر کہ وہ چاہے وہ جن یا انسان، وہ تو اللہ کی طرف کوئی جھوٹ باندھ ہی نہیں سکتے، کوئی جھوٹی بات اللہ سے، اللہ کے بارے میں کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ تو ہمیں قرآن پڑھ کر پتا چلا کہ یہ تو حقیقت کیا ہے اس بارے میں بھی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ حقیقت ہے کہ تھے کچھ لوگ جن، کچھ لوگ یعنی مرد جن، مذکر جن جو ہے، مرد من الانس، انسانوں میں سے، ہاں، اور یہ حقیقت ہے کہ انسانوں میں سے کچھ مرد لوگ ایسے تھے، یعوذون، کہ وہ پناہ پکڑتے تھے، برجال، کچھ مرد جنوں کا، من الجن برجال من الجن، کچھ مرد جنوں کا یا کچھ مذکر جنوں کا، فزادہم رہقا، تو زیادہ کر دیا انہوں نے اس کی سرکشی کو۔ اب انہوں نے وہاں پر یہ اس بات کی طرف جو ذرا احاطہ کیا کہ یہ جو انسانوں میں سے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں کی پناہ طلب کرتے تھے، جو جنوں کی پناہ میں آنا چاہتے تھے، تو ان کے اس رویے کی وجہ سے جن جو ہے وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے یا اور زیادہ گھمنڈی ہو گئے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، زمانہ جاہلیت میں، جب زمانہ جاہلیت میں ایک یہ کہنے کہ ایک یہ پایا جاتا تھا، ایک یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، یا ایک یہ رائے پائی جاتی تھی کہ جو سنسان جگہ جو ہے وہاں پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایسی باتیں نہیں ایسے سننے میں ملتی ہیں کہ سنسان جو بیابان یا بے آباد جگہ ہیں وہاں پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے، جنوں کی تعداد انسانوں سے غالباً بہت زیادہ ہے، اور ان کے ٹھکانے جو ہیں اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ، ہر جگہ پر تقریباً وہ موجود رہتے ہیں۔ تو سنسان علاقوں کے بارے میں خاص کر جو ہے وہ پہلے پایا جاتا ہے کہ وہاں پر جن رہتے ہیں، یا جنوں کا قبضہ ہوتا ہے، یا جنوں کے وہاں پر آبادیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا جب بھی کوئی سفر کرتے ہوئے کہیں پر راستے میں کہیں رات کے وقت میں رکنا پڑتا، تو وہاں پر اپنا سامان اتارنے سے پہلے وہ وہاں پر اونچی آواز میں پکار کر کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے کا جو جن سردار ہے یا جن مالک جو ہے اس کی ہم پناہ میں آتے ہیں، تاکہ ہم کوئی چوری چکاری یا کسی دوسرے جنوں کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ یا دوسرا یہ بھی کہ زمانہ جاہلیت میں خانہ بدوش قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایک جگہ پر جو پڑاؤ ڈالا، وہاں پر کچھ وسائل کم ہوئے، کھیتی وغیرہ کے معاملات میں تھوڑی سی پریشانی جب شروع ہوئی یا پانی کی کمی ہو گئی، تو وہ وہاں سے اپنے خیمے وغیرہ اکھاڑ کر وہ خانہ بدوش لوگ جو ہیں وہ دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے تھے، اور دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے لیے پہلے کچھ کو بھیجتے کہ جا کر جگہ تلاش کرو، جگہ جب ڈیسائیڈ ہو جاتی تو وہاں پر وہ سامان اپنا لے کر جاتے، اور وہاں پر اپنا سامان اتارنے سے پہلے، خیمے گاڑنے سے پہلے وہاں پر اونچی آواز میں اعلان کر دیتے کہ ہم اس علاقے کا جو جن سردار جو ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں، تاکہ وہ جن جو ہے وہ اس کی حفاظت کرے اور دوسرے جن جو ہے وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے، یا دوسری طرح سے ان کی سیکیورٹی کا ایک بندوبست ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا جس کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ آج کل بھی کچھ انداز سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اس آیت سے کہ در حقیقت انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ ایک جن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو بہرحال اس آیت کی طرف اگر واپس آئیں تو انہوں نے کہا کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا،
کہ کچھ انسانوں نے کچھ مرد جنوں کی پناہ پکڑ لی، جس کی وجہ سے جن جو ہے وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے، اور زیادہ وہ مطلب گھمنڈے ہو گئے۔ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ در حقیقت یہ اس کا تو اپر نہیں ہے جنوں کے اوپر، لیکن یہ انسان جو ہے یہ تو ہم سے ڈرتا ہے، جنوں سے ڈرتا ہے اور جنوں کی پناہ مانگتا ہے۔ تو اس انسانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے انسان جو ہے، جن جو ہے وہ انسانوں کے اوپر اوور رائڈ کر دیا، انسانوں کے اوپر سوار ہو گیا، یعنی جن انسان نیچے بیٹھ گیا اور جن اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس طرح سے وہ سرکش ہو گیا جن۔ تو اس طرح سے جن جو ہے انہوں نے انسانوں کے خلاف اقدامات جو وہ شروع کر دیے، یا انسانوں کے خلاف شیطانی جو ہے وہ شروع کر دی ہے، انسانوں کے خلاف اس طرح سے کچھ معاملات جو ہے وہ لے گئے۔ تو ایک یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ در حقیقت جن جو ہے وہ تو انسان سے کمزور مخلوق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ انسان جو ہے وہ اپنی کمزوری دکھاتا ہے جنوں کے سامنے آ کر، جس کی وجہ سے جن جو ہے وہ سرکش ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے اس بات کو بھی، جنوں کے اس گروہ نے اس بات کو بھی قرآن سے ہی نوٹ کر کے اور سمجھ لیا کہ ہاں یہ انسانوں کا اپنا قصور ہے، خدا کی طرف سے تو واضح نصیحت اور ہدایت ہے اس کے بارے میں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ بھی انہوں نے سمجھ لیا کہ بے شک انہوں نے ان سب نے گمان کیا، کما ظننتم، جس طرح تم گمان کرتے ہو، ان لن یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے گا کسی کو بھی، ان انسانوں کی طرح۔ کہ بے شک انہوں نے یہ بھی، وہ جنوں کے گروہ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ بے شک ان سب نے گمان کیا، ان سب نے کس نے؟ انسانوں نے، کیونکہ انسانوں کا تذکرہ پیچھے بھی ہوا کہ انسانوں نے گمان کیا کہ جس طرح سے تم گمان کرتے ہو، تم جنوں، یعنی وہ تم جنوں سے کر رہا ہے کہ جس طرح میں انسانوں نے گمان کیا کہ تم جنوں، جس سوری انسانوں نے بھی اسی طرح، جس طرح تم جنوں نے گمان کیا کہ لن یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز وہ نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو بھی، کہ اللہ اب کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ اب اس کے دو معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی مفہوم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر اس آیت کا تعلق جو ہے پچھلی آیات سے جوڑا جائے، یا اس آیت کو ایک ایک انڈیپینڈنٹ، ایک آزاد آیت جو ہے اگر رکھا جائے، تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جنوں کی طرح، انسانوں کی طرح جنوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اب تو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ سے زندہ نہیں کرے گا، اسی طرح سے جنوں کو بھی دوبارہ سے اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی قیامت نہیں برپا ہوگی، یا قیامت نہیں آئے گی، یا قیامت کا حساب کتاب نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ اشارہ ملتا ہے۔ دوسرا، اگر اس آیت کو کنیکٹ کریں آگے آنے والی آیات کے ساتھ، تو پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان انسانوں کی طرح جنوں نے بھی یہ گمان کر لیا تھا، یا جنوں کو بھی یہ اب لگنے لگا تھا کہ اب دوبارہ کوئی رسول نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے۔ مطلب اگر آپ اس کو دیکھ لیں، نبوت کا اظہار ہونے کے بعد جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو تقریباً 600 یا 600 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ فاصلہ جو ہے وہ نبی کے درمیان غالباً نہیں رہا۔ تو اتنا لمبا پیریڈ جو ہے وہ گزر چکا ہے، مطلب 600 سال تقریباً ہونے والے ہیں، کوئی نبی اور کوئی رسول جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، بس جو پہلے نصیحت آ چکی بس وہی ہے، فائنل ہے، اور بس اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھ گئے تھے، انسانوں کی طرح ہم بھی سب یہ سمجھ چکے تھے کہ اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن آگے جا کر ہم نے دیکھا وہی واقعہ جس کے بارے میں ہم نے تمہید میں، اس آیت کی تمہید میں ذکر کیا، کہ وہ آسمانوں کی سفر کرتے انفارمیشن چکنے کے لیے، لیکن وہاں پر ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی جو ہے وہ ان کو فیل ہوئی۔ تو یہ آیات جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا انسانوں کی طرح کہ کوئی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن جب ہم نے آسمانوں کو جا کر ٹٹولا، وَأَنَّا لَمَسْنَا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، بے شک جب ہم نے ٹولا آسمان کو، یعنی آسمان میں جا کر تھوڑی سی چھان بین کی، یا آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ چھان بین کی، فوجدناها ملئت حرسا، کہ آسمان کو ہم نے پایا کہ وہ بھر دیا گیا ہے حرسا، پہلے سے۔ حرس الامیری یہاں پر کتب میں ایک ادارے کا نام ہے، یعنی اسٹیٹ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ۔
تو تھوڑا سا ہم نے پہلی بار ہم نے دیکھا آسمانوں میں بھی تو پہلی بار جو ہے شدید وشوہ بن، شدید سخت کر دیا گیا ہے، وشوہ بن، اور شعلے جو ہیں وہ اس میں شعلے شہاب ثاقب سے، شوہ بن یعنی آگ کے شعلے یا آگ کے میزائل جو ہیں وہ وہاں پر نصب کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے آسمانوں کا جب جا کے ٹٹولا یا آسمانوں کی طرف جب غور سے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ہم نے فیل کیا کہ آسمانوں کے اوپر پہرے جو ہیں وہ بڑے سخت کر دیے گئے ہیں، اور شہاب ثاقب یا آگ کے گولوں کی مانند میزائل جو ہے وہ نصب کر دیے گئے ہیں۔ اس قدر سیکورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، اور بے شک کہ ہم تھے کہ ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا اس کے مقاعدہ للسمع، اس کے ٹھکانوں پر سننے کے لیے، کہ ہم تو آسمان کے ٹھکانوں پر بیٹھنے کی جگہ، راستہ چلتے ہوئے یا کہیں پر مطلب ایسے ہی آرام کرنے کی جگہ، سستانے کی جگہ، تو ہم نے تو یہ نوٹ کیا کہ ہم تو آسمان کے اوپر کچھ ٹھکانوں پر کچھ سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو جو وہ کان لگاتا تھا، کان لگاتا ہے، الآن اب، یجد لہو شہاب رصدا، اب وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شہاب، ایک شعلہ، رصدا گھات میں لگایا ہوا، یعنی وہ مطلب فوکس کیا ہوا پوائنٹ، اس کو ایسا اس کے اوپر شعلہ جو ہے وہ داغ دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے تو ہم آسمان میں جا کر سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، نقب لگا کر بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی فرشتہ آئے یا فرشتوں کا گروہ آئے تو اس سے کوئی انفارمیشن چک لے، لیکن اب جب ہم اس طرح سے سننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہماری طرف تو ایک ایک بڑا ٹارگٹ کر کے ہماری طرف ایک آگ کا شعلہ جو ہے اس کو مطلب فائر کر دیا جاتا ہے۔ اس قدر سیکیورٹی جو ہے آسمانوں پر سخت کر کی۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہم نہیں جانتے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور نہیں جانتے ہم کہ اشر اریدا، کہ کیا کسی برائی کا ارادہ کیا ہے، بمن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ہم نہیں جانتے، یعنی ہم نہیں جانتے تھے اس وقت جب آسمانوں میں ٹٹولا اور مطلب ایکسپیکٹڈ سیکورٹی جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہم نے جب دیکھی، تو اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا اللہ نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ جو زمین پر ہے، ہم اراد بہم ربہم رشدا، یا اس نے ارادہ کیا ہے ان کے رب نے کسی بھلائی کا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ دنیا کے باسیوں کے لیے یہ جو سیکورٹی ٹائپ کی ہے، اس کا معنی اور مفہوم، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں، کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے باسیوں کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ یا کوئی سزا دینے کا یا عذاب دینے کا ارادہ کرے کیا ہے، یا کہ اللہ نے اس زمین کے باسیوں کی ہدایت اور رہنمائی اور بھلائی کے لیے کوئی ارادہ کیا ہے۔ لیکن عذاب دینے کا دو صورتوں میں جو وہی آتی، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ اس کو پھر بڑا سیکیور کر کے وہ انفارمیشن جو ہے وہ، تاکہ جن جو ہے اس میں سے کچھ اٹک نہ سکے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی عذاب کا ارادہ کیا، کسی سزا کا ارادہ کیا زمین کے باسیوں کے اوپر، جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ پھر براہ راست وہ اس رسول کو یا نبی کو بتا دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ قوم جو ہے اس کے اوپر اس طرح کا عذاب اس وقت میں آنے والا ہے، تو اس کی ایک سیکیورٹی ہوتی تھی۔ یا دوسری صورت میں جب آسمان سے وحی آتی تھی رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی گزرے ان کی طرف، تو اس وقت یہ سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی جاتی تھی، کیا تاکہ اس وحی کا جو سیکیورٹی ہے وہ اس کو ایشور کیا جا سکے۔ تو فرشتوں سوری جنوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے جب آسمان کا ٹٹولا اور اس میں اس قدر سیکیورٹی سخت دیکھی تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا وغیرہ دینے کے لیے کچھ ایسی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہے کہ انفارمیشن کوئی اچک نہ لے، یا کوئی وحی کا سلسلہ جاری و ساری ہے جس کی وجہ سے اس قدر سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ تو اب یعنی اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب سیکیورٹی وہ جو ٹائٹ تھی وہ کس لیے ہوئی تھی، کہ رسول جو ہے وہ آ چکے ہیں، جس کا پہلے ہوا کہ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ کوئی رسول اب نہیں آئے گا، لیکن اب سیکیورٹی کی وجوہات جو ہے اس سے ہمیں اب سمجھ آ گیا کہ ہاں یہ رسول جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اب انہوں نے یقین کر لیا کہ سزا یا عذاب کا واقعہ نہیں، یہ تو رسول کا واقعہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور ان کے ذریعے سے قرآن مجید جو ہے وہ آ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے بھانپ لیا اس بات کو، اور وہ پھر قرآن کو پڑھ کر یا اس کو سن کر وہ ایمان لے آئے۔ وَأَنَّ، اور یہ بھی ہم نے یہ بھی دیکھا، نوٹ کیا قرآن میں، قرآن کے ذریعے سے،
मिन्न सालिहून, कि हम में से कुछ जो है वो तो नेक हैं, वमिन्न दून ज़ालिक, और कुछ उसके अलावा है। यानी हम में से, हम देखते हैं, हम अपने किरदार अपने अपने गिरबानों में ढूंढ के अगर तो हम देखते हैं, कुरान में हमें ये बताता है कि हम में से तो कुछ जो है वो तो अच्छे अमल करने वाले थे, और कुछ जो है उसके अलावा यानी बुरे अमल करने वाले, बदअमालियां करने वाले या गुनाहगार हैं। कुन्ना तराइका किदादा, थे हम मुख्तलिफ तरीकों पर या मुख्तलिफ मजहबों पर, हम तो मुख्तलिफ तरीकों पर थे, यानी जिस तरह से मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं, या उसी तरह से या तराइक, तरीका जो है, तरीका तराइक जो है वो रास्ते को भी कहते हैं अरबी जुबान में। हम तो मुख्तलिफ रास्तों पर हैं, हमारे अकायद मुख्तलिफ थे जो मुख्तलिफ तरीकों से बटे हुए थे। या दूसरे अंदाज से ये कि जो कुरान हमें एक सिरात मुस्तकीम देता है, एक सीधा रास्ता बताता है, हम तो उस रास्ते की बजाय दूसरे रास्तों पर गामजन थे और दूसरे रास्तों पर रवां दवां थे। तो उन्होंने ये कुरान को सुनकर ये भी समझ लिया कि हम में से कुछ तो नेक है। यानी उन्होंने कुरान की आयत जो है उसको जब कंपेयर किया अपनी अपने रवैयों से, अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपने अफकार से, अपने अकायद से, तो उन्होंने ये जान लिया कि हम में से कुछ जो है वो पहले कुछ फितरत के ऊपर थे, कुछ समझ बूझ रखते थे, उनको हिदायत की जरूरत थी, लेकिन वो इस तरह के गुनाहों के काम नहीं करते थे, या शिर्क वगैरह की तरफ वो थोड़ा सा नहीं थे। जैसा कि इंसानों के बारे में भी बहुत सारी हमें रिवायात मिलती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों को शिर्क का बोलबाला था, लेकिन वो उस शिर्क को नहीं मानते थे। उनको कोई समझ नहीं लगती थी कि कैसे हम अल्लाह की इबादत करें, लेकिन वो शिर्क शिर्क नहीं करते थे, शिर्क से वो पीछे रहना चाहते थे। जैसे कि एक सहाबी के बारे में मतलब गालिबन तस्करा हुआ था, उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं है, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत आम शुरू की तो वो गालिबन यमन में थे। तो वहां से उनको जब पता चला तो वो मक्का का सफर किया उन्होंने, और वहां पर आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत की। यानी यमन में वो शिर्क में बाकी लोग थे, लेकिन वो उस शिर्क को नहीं मानते थे, और उनको लगता था नहीं, ये कोई ना कोई जात ऐसी है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए, ये शिर्क बुत बुत ये बिल्कुल बातिल है। तो उन्होंने मक्का का सफर किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत की, और उनसे कहा कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की कि अभी जो है वो हालात अच्छे नहीं है, तो अभी आप इस ईमान को वापस ले जाओ। जब तुम्हें पता चले कि मतलब कोई इस्लाम जो है वो मजबूत हो चुका है, तो फिर तुम वापस जो है वो आना। तो फिर हिजरत मदीना के बाद वो सहाबी रसूल जैसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फिर मदीना में गए, और वहां पर जाकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और वो साथ दिया। तो हर जमाने में कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो ऐसे थे जो फितरत को पहचान कर उनके जहन में इदराक होता था। यही हमें जिन्नों के बारे में भी यहाँ पर हमें समझ लगती है कि हम में से कुछ जो है वो तो नेक और साले थे, और कुछ जो है वो तो गुनाहों पर और शिर्क पर और दूसरे मैटर में फंसे हुए थे। कुन्ना तराइका क़िददा, कि हम तो मुख्तलिफ तरीकों पर थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब थे, तो मुख्तलिफ हमारे अकायद थे जो कि इस कुरान से मुख्तलिफ थे। वअन्ना ज़नन्ना, और हमने यकीन कर लिया था, अल्लम नुअजिज़ा अल्लम नुअजिज़ अल्लाह है, कि बेशक हम हरगिज नहीं आजिज कर सकेंगे अल्लाह को, फिल अर्ज़, ज़मीन में, वलन नुअजिज़हु हरबा, और ना ही हम आजिज कर सकते हैं उसे भाग कर। यानी हमने इस कुरान को सुनकर ये भी यकीन कर लिया कि हम तो अल्लाह का एक नंबर वन, अल्लाह के सामने खड़े होकर उसको आजिज नहीं कर सकते, अल्लाह के सामने हम नहीं खड़े हो सकते। दूसरा, वलल नुअजिज़हु हरबा, हम अल्लाह के मतलब कुदरत से या अल्लाह की जो बसात है उससे हम भागकर निकल भी नहीं सकते। यानी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अल्लाह की तरफ लौट आए, अगर हमें कामयाब होना है आखिरत की जिंदगी या अगली जिंदगी में। तो अगर हम अल्लाह के सामने खड़े होकर तकब्बर करके उसकी मुखालफत करेंगे, तो उस तरह से भी हम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, हमें ही आजिज होना है। और हम अल्लाह के बताए हुए नसीहत जो रास्ते जो है उसको हम उससे हम रस्सी छुड़ाकर उससे भी हम दूर नहीं भाग सकते, कि कहीं हम हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है जो हमें कामयाबी की तरफ ले। तो हर लिहाज से हमें घेर घार कर अल्लाह ही की तरफ आना है, यही हमारी कामयाबी की एक जमानत है। तो उन्होंने उस बात को भी वहां पर जान लिया कि हम अल्लाह को हरगिज आजिज नहीं कर सकते, और ना ही उससे भाग कर हम आजिज कर सकते हैं। वअन्ना लम्मा समिअनल हुदा, और ये कि बेशक हमने
जी मेरा ख्याल है यहीं पर हम वक्फ करते हैं इंशाल्लाह। ये मौजूद जो है वो थोड़ा सा और भी आगे चलेगा, लेकिन का क्योंकि थोड़ा सा वक्त भी चाहिए होगा, तो इंशाल्लाह अगली मजलिस में हम इसको मुकम्मल करेंगे, इस सूरह मुबारका को। तो यहीं पर अभी हम रुकते हैं इस दुआ के साथ कि बहुत सारी बातें अभी तक जो हमने पढ़ी, समझने की कोशिश की, उसमें हमारे गिरबान में झांकने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला हमें अपने गिरबान में झांकने की तौफीक अता फरमाए। बहुत वाज़ेह तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जिन्नों का ये जो कौल है, जिन्नों के बारे में हम गो के अशरफुल मखलूक़ात जो है वो इंसान है, लेकिन जिन्नों के बारे में ख्याल किया जाता है इंसानों में कि वो जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज रखते हैं हर मामले में। तो जिन जो है उन्होंने भी इस कुरान को समझ कर या उसमें वो ईमान लेकर आए और उन्होंने अपने गिरबान को झोंका, तो उनको बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आई जिनमें उनकी इस्लाह करने की जरूरत थी। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे के हम भी इसी तरह से अपने आप को टटोले और अपनी इस्लाह कर सके और अपने साथियों को भी अपने साथ इस इस्लाह का हिस्सा बना सके। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी अगर कोई इजाफा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी इजाजत चाहते हैं फिर इसके साथ ही इंशाल्लाह अगली मजलिस में फिर हाजिर होंगे। तो सबको दुआ में जरूर याद रखें, बहुत सारे मामलात में बहुत सारे दुआओं की ज़रूरत है, सबको दुआओं की ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह ताला हमें इस्तगफार करने की भी तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल कर रखे हमेशा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के अज़कार जो है उनको अपना मामूल बनाए। और दीगर मामलात में भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें, जॉब के मसाइल, कारोबार के मामलात में और दीगर औलाद के मामलात में, सेहत के मामलात में, हमारे दीगर मुआशरती और मुआशी मामलात हैं, इनफरादी और इज्तमाही मामलात हैं, अल्लाह ताला सब में हमारे लिए ख़ास आसानियाँ और आसूदगी अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और उन आसूदगियों से, उन आसानियों से, उन रिज्क से जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलता है, हमें अल्लाह ताला आखिरत जो है उसकी करेंसी कमाने की भी तौफीक अता फरमाए। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला सेहत से भरपूर जिंदगी अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत जाबी अता फरमाए। जिनके औलाद के मामलात हैं अल्लाह ताला उनकी औलाद को भी नेक और साले बनाए। हमें इस काबिल करे कि हम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए, और हमें इस काबिल भी अल्लाह ताला करे कि हम अपनी औलाद को अपने लिए सदका जारिया बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.